وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے. گرامی قدر حضرات، امام کا لفظ عربی زبان میں پیشوا اور قائد، لیڈر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ خیر و شر دونوں معنی میں مستعمل ہے. ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان میں سے امام بنائے جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ امامت اس وقت ان کو ملی جب انہوں نے صبر کیا اور یقین کے درجے پر فائز ہوئے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تنال الامامۃ الا بالصبر والیقین، کہ امامت بغیر صبر اور یقین کا درجہ حاصل کیے ہوئے نہیں مل سکتی. اس آیت میں جس امامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ خیر کی امامت ہے. لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلانا، دعوت دینا اور سیدھی راہ پر چلنے کے سلسلے میں ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قاتلوا ائمۃ الکفر، کہ کفر کے اماموں سے جنگ کرو. کفر کے امام جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، نیک لوگوں کے سردار تھے، اور ان کی امت میں بہت سے ائمہ ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی ابن ابی طالب، اور ان کے علاوہ بے شمار ائمہ ہوئے. اسی طرح کفر کے بھی ائمہ تھے، ابو جہل، ابو لہب، کچھ دنوں تک ابو سفیان. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ دراز ہے، اور آج بھی بہت سارے کفر کے ائمہ پائے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ڈراؤنی حدیث اپنے صحابہ سے بیان کی تھی، جو لگتا ہے کہ آج ہمارے موجودہ زمانے ہی کے لیے تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ابی عاصم نے اس کو اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی من الدجال ائمۃ مضلین. دجال کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. یہ اتنا خطرناک انسان ہے اور اس کا فتنہ اتنا شدید اور تباہ کن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام امتیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ ہر نماز میں اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کریں. ہر نماز میں مومن دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ دجال سے بھی زیادہ مجھے اپنے بعد جن کا خوف ہے وہ گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں، گمراہ کرنے والے امام ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ امامت گمراہی کی بھی ہوتی ہے، امامت شر کی بھی ہوتی ہے. شر کو پھیلانے والے پیشوا بھی پائے جاتے ہیں. آج
جن اماموں کا تذکرہ ہم کرنے بیٹھے ہیں وہ الحمدللہ خیر کے امام تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعہ اسلام کے نور کو چہار دانگے عالم میں پھیلایا، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے میں بہت بڑا کردار نبھایا ہے، بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ حضرات، قبل اس کے کہ اپنے موضوع کے اندر میں داخلہ لوں، تمہید کے طور پر یہ حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں شریعت سازی کا حق صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور شریعت بنانے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں حاصل ہے، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حق حاصل نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی، مقرر کی ہوئی، متعین کی ہوئی شریعت کو لوگوں تک پہنچا دے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کوئی قانون و دستور بنا سکتے ہیں یا بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبہ کو مٹانے کے لیے فرمایا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو سن کر اور اللہ کا پیغام وصول کر کے تبھی کچھ کہتے ہیں، اور اسی کی روشنی میں تمام دعوت و تبلیغ کا کام اور قانون و دستور کو بتانے کا کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے ہیں۔ اور چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو وصول کیا کرتے تھے، یا حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ان کی طرف وحی آتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اپنی باتیں پہنچانے کے لیے، اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف دنیا میں ایک ہی انسان اس امت کے لیے ایسا بنایا ہے کہ جس کی اطاعت مطلق طور پر کی جائے گی، یعنی جب بھی جس طرح بھی کوئی بات وہ کہے گا، کسی کام کے کرنے کا حکم دے گا یا کسی کام سے روک لے گا، تو پھر انسان کو سوچنے کی یا تردد کرنے کی یا کسی بھی طرح سے ٹال مٹول کرنے کی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش نہیں چھوڑی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے تو یہ فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ایک فیصلہ دیا کہ رسول جو کچھ بھی تمہیں دے سب کچھ لے لو، سب پر عمل پیرا ہو جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جن کاموں سے بھی تمہیں روک دیں ان تمام کاموں سے رک جاؤ۔ یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، امت کو یہ تعلیم فرمائی اور امت کی اس طرف رہنمائی کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ بلیغ فرمائی، بلکہ دھمکی دی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہیں اگر بات پیچیدہ ہو جائے، آپس میں اختلافات اٹھ کھڑے ہوں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ یہاں آ جائے، تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ نفس کے مطابق نہ ہو، اپنی خواہشات کے مطابق نہ ہو، تو نفس کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے میں ہچک محسوس کرے یا اس کو کوئی تردد ہو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارا ایمان اس وقت تک معتبر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کر لو۔ اسی طرح فرمایا جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں وہ بعد آ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بعد نہیں آتے ہیں تو ان کو فتنے کا شکار کر دیا جائے گا یا عذاب علیم، دردناک عذاب کا شکار کر دیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فتنہ سے یہاں مراد کفر بھی ہو سکتا ہے،
یعنی یہاں تک ان کو پہنچایا جا سکتا ہے اس جرم کی سزا میں کہ ان کو کفر کے دائرے میں داخل کر دیا جائے۔ ان تمام آیات کی روشنی میں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اس امت میں نہ کوئی امام ہو سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، نہ کوئی مقتدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیشوا ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی بڑائی اور عظمت اور بزرگی کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لینا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے۔ اس کے بغیر کوئی امامت اور پیشوائی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے اولو الامر ہے۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت مطلق، رسول کی اطاعت وہ بھی مطلق، یعنی رسول جب کوئی بات کہے تو فوراً مان لینا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع رکھا ہے۔ اب آئیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اس آیت کی تفسیر سے کہ اولو الامر کی اطاعت کیسے کی جائے اور اولو الامر کو کتنا حق حاصل ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت میں بہت بڑے درجے پر فائز ہیں، اس امت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم میں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ نعمان ابن ثابت الکوفی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں نقل فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ما جاءکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین، کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ سر آنکھوں پر۔ یعنی یہاں پر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی کسی بھی طرح سے کوئی تردد کا شکار ہو یا یہ سوچے کہ میں اس پر عمل کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ فَنَخْتَارُ مِنْ قَوْلِهِمْ۔ بہت پیاری بات، بہت اصولی مسئلہ بتایا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اگر آج امت اس اصولی فیصلے کو تسلیم کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کے تمام اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج امت میں جو باہم دیگر دشتوں کی گریبانی کا معاملہ ہے اور جوتیوں میں ڈال بڑھتی نظر آتی ہے، طرح طرح کی مشکلات ہیں، فتنے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دینا ہے، معمولی باتوں پہ بدعتی قرار دے دینا ہے یا گمراہ قرار دے دینا ہے۔ اس میں بہت سارے یعنی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اس اصول کو امت تسلیم کر لے۔ کیا فرمایا کہ صحابہ سے جو کچھ آئے گا ان کے اقوال میں سے ہم اختیار کریں گے، یعنی سب کو مان نہیں لیں گے بلکہ چنیں گے ان میں سے کہ کس قول کو ماننا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہر صحابی کا قول اپنی جگہ پہ درست ہوتا اور ہر صحابی کے قول کو مان لینے سے انسان کامیابی کی راہ کو پا جاتا، ہر صحابی کی ہر بات کو مان لینے سے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم ان میں سے چھانٹیں گے، چنیں گے، اختیار کریں گے۔ کسی کی بھی بات مان لیتے، کسی بھی صحابی نے کوئی بھی بات کہہ دی ہوتی فوراً اس کو تسلیم کر لیتے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ صحابہ نے جو باتیں بتائی ہیں اور جو رائے پیش کی ہیں ان رائیوں میں ہم اختیار کریں گے۔ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھانٹا اس طرح جائے گا
کہ جس کی بات ادروئے دلیل مضبوط ہوگی اس کی بات کو قبول کر لیں گے، اور جس کی بات ادروئے دلیل کمزور ہوگی اس کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہی اصل دعوت ہے تمام ائمہ کی۔ اس امت میں جتنے بھی پیشوا گزرے اور جن کو بھی امامت کا حق حاصل ہوا ہے، ان تمام کی متفقہ رائے یہی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو مطلق ہے، اس کے بعد دنیا میں کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نہیں جس کی ہر بات کو مان لیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ صحابہ کے جو اقوال ہیں ان میں سے جو ان کے آپس میں اختلافات ہوئے ہیں تو کسی کی بھی بات مان لی جائے یا پھر اس میں کوئی کیٹیگری ہے، کوئی معاملہ ہے اور کچھ تفتیش کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں، صحابہ کے عمل سے خود پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی تمام باتیں نہیں مانی جائیں گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خط آبادہم بعدا، صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کا تختیہ کیا ہے، یہ کہا کہ فلاں کی یہ بات غلط ہے اور فلاں کی یہ بات صحیح ہے۔ تو اگر سب کی باتیں درست ہوتی تو صحابہ یہ کیوں کہتے کہ فلاں کی بات غلط ہے؟ اور پھر صحابہ نے اپنی باتوں سے بہت سے مواقع پر رجوع بھی کیا ہے، یعنی آج کوئی بات کہی لیکن کل اس بات کو غلط قرار دیتے ہوئے رجوع کر لیا۔ مثال کے طور پر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فتویٰ دیا کہ عورت کو اس کے شوہر کی دیت میں سے وراثت نہیں دی جائے گی، حصہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دیہاتی صحابی تھے، انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ لیکن اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لکھ بھیجا تھا کہ اشیم دوبابی کی بیوی کو ان کی دیت میں سے حصہ دیا جائے، یعنی ایک بیوی کو اس کی شوہر کی دیت میں سے حصہ دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر اپنا فتویٰ بدل دیا اور کہا کہ نہیں، آج سے عورت کو اس کے شوہر کی دیت میں حصہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی اپنے فتوے بدل دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن اور سنت کی اتباع اور پیروی، اور قرآن اور سنت کی اتباع اور پیروی سے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو نکال نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ کامیابی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منحصر کر دیا ہے اتباع اور پیروی میں، اور جو اتباع اور پیروی کی راہ سے نکل جائے گا اس انسان کو مقتدائی اور پیشوائی تو ملنا بہت مشکل کی بات، یعنی بہت دور کی بات ہے، اس کی نجات بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے رخ موڑ لیتا ہے تو اس کی نجات بھی مشکل ہے۔ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اجمعین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان ابن ثابت الکوفی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا تھا، انہوں نے زیادہ تر اپنے شہر کوفہ ہی میں رہ کر علم حاصل کیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات بیان کی جاتی ہے۔ کوفہ کے مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا، ان میں سب سے زیادہ لمبی صحبت اور لمبا زمانہ جن کے ساتھ لگایا وہ حضرت حماد ہیں۔ حماد ان کے استاد تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب امامت کے درجے پر فائز ہو گئے تو بڑے بڑے طلاب علم مختلف علاقوں سے سفر کر کر کے ان کے پاس پہنچنے لگے، ان کے شاگردوں کا حلقہ وسیع ہوا۔ انہی میں حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد اور حضرت ظفر، یہ ان کے تلامذہ میں سے مشہور تلامذہ ہیں۔ حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں جتنی باتیں کہتا ہوں ان تمام باتوں میں سے ہر بات کو مت لکھا کرو، کیوں؟ اس لیے انما انا بشر اقول القول اليوم وارجع عنه غدا، کیونکہ میں بشر ہوں، آج کوئی بات کہتا ہوں کل اس سے رجوع کر لیتا ہوں۔ کتنے بڑے انصاف کی بات حضرت
یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا یعقوب لا تکتب کل ما اقول، کہ یعقوب ہر وہ بات نہ لکھا کرو جو میں تم سے کہتا ہوں. کیوں؟ انما انا بشر اقول القول اليوم وارجع عنه غدا، کہ آج میں کوئی بات، میں بشر ہوں، میں آج کوئی بات کہتا ہوں تو کل اس سے رجوع کر لیتا ہوں. اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اصول دیا ہے کہ ہر بشر خطا کا حامل ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو غلطی سے خالی ہو، سوائے اس کے جس کو اللہ نے معصوم کر دیا ہو. اور غلطی سے معصوم شریعت کے پہنچانے کے سلسلے میں، شریعت کی باتیں بتانے کے سلسلے میں، مسئلہ بتانے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ میری ہر بات نہ لکھا کرو. اور یہاں یہ نقطہ بھی بتانا مقصود ہے کہ میں متبع ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ماننے والا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن اگر اس کوشش میں غلطی ہو جائے تو میری غلطی پر تم کو چلنا نہیں چاہیے، میری غلطی کو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور اسی لیے میری ہر بات مت لکھو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اترکو قولی بخبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات تمہیں مل جائے تو پھر میری بات کو چھوڑ دینا. کتنا اتباع سنت کا جذبہ ہے اور سنت سے کتنی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مانی جائے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے تو میری بات کو ترک کر دینا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ اتباع سنت اتنا بڑھا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک اصول ہی بنا لیا. اس سے قطع نظر کہ یہ اصول اپنی جگہ پر کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک نہیں صحیح ہے، اس بحث میں نہ پڑھتے ہوئے صرف ان کا جذبہ اتباع سنت بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ اصول بنا لیا کہ ضعیف حدیث بھی اگر صحیح حدیث نہ ملے تو قیاس سے اولا ہے. ضعیف حدیث اگر موجود ہے تو اس وقت قیاس نہیں کریں گے. اس احتمال سے انہوں نے ضعیف حدیث کو دلیل مان لیا صحیح حدیث کی عدم موجودگی میں قیاس کے مقابلے میں، کہ اس بات کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ پہنچ ہی جائے. صرف اس احتمال کی بنیاد پہ بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیاس نہیں کریں گے اگر حدیث ضعیف بھی موجود ہے، اور عملی طور پر اس کی تطبیق بھی کی انہوں نے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیاس میں بہت مشہور اور معروف تھے اور بہت زیادہ قیاس کیا کرتے تھے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ اتباع سنت دیکھیے. ان وجوہات پر جن کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیاس زیادہ ہوا، بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. آپ ان کتابوں میں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں اس بحث کو تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں. اور بالعموم تمام ائمہ کے بارے میں اس سلسلے میں بہت ہی بہترین کتاب جو لکھی گئی ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام. یہ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اگر کوئی آدمی اس کتاب کا ترجمہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ اتباع سنت دیکھیے کہ انہوں نے ضعیف حدیث کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ دیا. یعنی دردہ کا جو مسئلہ فقہ میں آتا ہے، یعنی اگر کوئی تالاب ایسا ہو جو 10 بائی 10 ہو ہر طرف سے، تو اس میں اگر نجاست پڑ جاتی ہے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا. یہ مسئلہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ صرف بعض آثار تھے اس سلسلے میں جو ضعیف قسم کے تھے، صحابہ کے یہاں حدیث بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا مسلک بنا لیا، اس میں کوئی قیاس سے کام نہیں لیا. اسی طرح چور کا ہاتھ 10 درہم سے کم میں نہیں کاٹا جائے گا. اگر 10 درہم سے کم وہ چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ضعیف حدیث کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا یہ مسلک بنایا.
اسی طرح حیض کی اکثر مدت 10 دن ہے، یہ محض ضعیف حدیث کی بنیاد پر انہوں نے اپنا یہ مسلک قرار دے دیا، قیاس کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ یہ ان کا جذبہ اتباع سنت ہی تھا، اور اسی لیے انہوں نے اپنے تمام تلامذہ کو اور تمام ماننے والوں کو اس بات کی تلقین کی کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، میری بات کو ترک کر دینا، میرے بتائے ہوئے مسئلے سے رجوع کر لینا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھوں جن لوگوں کی تربیت ہوئی وہ سب سے زیادہ اس بات پر عمل کرنے والے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے مل کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ثلث یعنی 1/3 مسلک میں اور بعض روایات کے مطابق آدھے مسلک میں اختلاف کیا ہے، یعنی استاد کچھ کہتے ہیں اور شاگرد کچھ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ در حقیقت اپنے استاد کو ماننے والے تھے، کیونکہ استاد کے اصول کو مانتے تھے۔ استاد نے یہ اصول بتایا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو میری باتوں کو ترک کر دینا۔ بھائیو، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی سلسلہ چلایا اپنے شاگردوں میں۔ حضرت عصام بلخی ہیں ان کے شاگردوں میں، یہ باقاعدہ نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد یہ تینوں کے تینوں رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، لیکن ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت عصام بلخی باقاعدہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور بہت سارے مسائل میں انہوں نے اپنے اساتذہ کا مسلک چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اساتذہ ہی نے ان کو یہ اصول بتایا تھا کہ بیٹے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں مل جائے تو تم ہمارے اقوال کو پکڑ کر بیٹھے نہ رہنا، اس لیے کہ ہم کو وہ درجہ اور وہ منصب حاصل ہی نہیں ہے کہ ہماری سب باتیں تسلیم کر لی جائیں۔ یہ منصب تو صرف آمنہ کی جگر گوشے کا ہے، جناب محمد رسول اللہ کو یہ منصب ملا ہے، یہ منصب دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ یہ ائمہ کا انصاف تھا اور شاگردوں نے اس پر عمل کر کے بتایا۔ لیکن جس قدر اساتذہ اور شاگردوں کا بودھ بڑھتا گیا، ہمتیں پست ہوتی گئیں، سابقین کی ہمت بڑی بلند تھی، عزائم بلند تھے، محنت اور جد و جہد اور جانفشانی سے کام لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے وہ میلہا میل کا سفر کیا کرتے تھے، صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے بہت دور دور تک چلے جایا کرتے تھے، راتیں اپنی صرف کر دیا کرتے تھے، اور جب ہمتیں کمزور ہو گئی، عزائم میں خلل پیدا ہو گیا، تو لوگ سابقہ لکھی ہوئی کتابوں پر بھروسہ کرنے لگے کہ کسی نے اگر محنت کر کے بتا دیا کہ یہی مسئلہ صحیح ہے تو پھر آگے اس میں جانچ کرنے کی، کیونکہ جانچ کرے گا آدمی تو کیا ہوگا، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، مختلف کتابوں کو الٹنا پلٹنا پڑے گا، مختلف علماء سے ملاقات کرنی پڑے گی، اور یہ ہمت چونکہ ان کے اندر تھی نہیں، جد و جہد کا یہ جذبہ ان کے اندر تھا نہیں، اس لیے انہوں نے کتابوں کے متون پر بھروسہ کر لیا اور کہا کہ بس جتنی کوشش ہو گئی اتنی کافی ہے۔ ائمہ نے کتنی کوششیں کی ہیں، اس کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 اونٹوں کے بوجھ کے برابر امام محمد سے حاصل کیے ہوئے علم کو لکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام محمد کے شاگرد تھے، اور شاگردوں نے اپنے استادوں سے جو تربیت پائی تھی اس کا اتنا بہترین اثر ان کے اندر تھا اور اتنا اچھا عمل تھا، اور ان کے نظریات اتنے صاف ستھرے تھے کہ جس کا آج کے زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس تعصب و نفرت کے دور میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جتنا بھی علم امام محمد سے حاصل کیا تھا ہر مسئلے کے سامنے میں نے ایک حدیث رکھ دی، یعنی پھر میں نے تلاش اور جستجو کی، اور جیسے جیسا میرا علم بڑھتا گیا، حدیثیں ملتی گئیں، تو امام محمد کے بتائے ہوئے مسئلوں کے سامنے میں نے حدیثیں رکھنی شروع کی، اور امام محمد کی باتیں ترک کرتا جاتا تھا، چھوڑتا جاتا تھا، کیونکہ یہ تعلیم بھی انہوں نے انہی سے پائی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑی دلچسپ بات بتائی کہ ایک مرتبہ امام محمد کے ساتھ میری بحث ہو گئی، میں امام مالک کے پاس سے پڑھ کر آیا تھا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی پڑھنے جاتا تھا، تو امام محمد اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، اور یقیناً وہ قابل تعریف تھے۔ ایک دن مجلس میں یہ بات نکل پڑی کہ امام مالک زیادہ بڑے عالم ہیں کہ امام ابو حنیفہ
حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں. تو کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد سے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ اس کا فیصلہ کرتے ہیں ولیکن علی الانصاف. کہا انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. امام محمد نے کہا علی الانصاف, بالکل انصاف ہی کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. کہا اچھا یہ بتائیے کہ علم قرآن میں, امام شافعی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ علم قرآن میں آپ کے استاد کا درجہ بڑا ہے کہ میرے استاد کا درجہ بڑا ہے, یعنی کس کو قرآن کا زیادہ علم تھا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ انصاف کی بنیاد پہ بات کریں گے. تو فرمایا کہ تمہارے استاد یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ بڑا ہوا. کہا اچھا علم حدیث میں بتائیے کہ علم حدیث میں کس کا درجہ بڑا تھا, امام مالک کا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہیں, امام مالک کا درجہ بڑا تھا. کہا اچھا لغت میں بتاؤ زبان میں کس کا درجہ بڑا تھا, امام مالک کا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا؟ کہا نہیں, امام مالک کا. کہا یہ تین چیزیں تو ہیں جس کی بنیاد پہ انسان, یہی تو اسی کی بنیاد پہ انسان کتاب و سنت کو سمجھتا ہے اور کتاب و سنت کی بنیاد پہ دلیلیں ملتی ہے. اب جب آدمی اس کا عالم زیادہ بڑا ہے تو اور اس سے بڑا علم کس کا ہو سکتا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا. یہ انصاف کی بات تھی, کھلا ہوا دل تھا. اگر یہی انصاف اور یہی عدل آج ہمارے سماج و معاشرے میں پایا جائے تو کوئی جھگڑا کھڑا ہی نہیں ہوگا, کوئی فتنہ اٹھے گا ہی نہیں. تمام ائمہ کا احترام اور ان کی شخصیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے, ان کی تعظیم اور ان کی قدر و منزلت کو تسلیم کرتے ہوئے اگر انہوں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو اس کو ترک کر دیا جائے تو تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے, انہوں نے بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا اور اساتذہ کی تربیت کا کتنا اچھا اثر پڑتا ہے. آج جو مدرسوں سے طلبہ پڑھ کر باز نکلتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا دخل اساتذہ کا ہوتا ہو کہ ان کے یہاں فکر میں کوئی بلندی نہیں پائی جاتی, کوئی عظمت نہیں پائی جاتی, کوئی حوصلہ نہیں پایا جاتا, جد و جہد اور تحقیق اور ریسرچ کا جذبہ نہیں پایا جاتا. اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کے اساتذہ کا بہت بڑا ہاتھ ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہرمز تھے. ان کے یہاں امام مالک بھی پڑھنے جاتے تھے, حضرت عبدالعزیز نام کے ایک پڑھنے جاتے تھے اور ایک ابن دینار تھے. جب یہ اپنے استاد ہرمز سے امام مالک اور عبدالعزیز کوئی بات پوچھتے تو جھٹ وہ مسئلہ بتا دیا کرتے تھے, اور ابن دینار جب کوئی بات پوچھتے تو ٹال مٹول سے کام لیتے, نہیں بتاتے. تو ایک دن حضرت ابن دینار نے اپنے استاد ہرمز سے کہا کہ جناب آپ کی مجلس میں بڑی بے انصافی ہوتی ہے. کہا بیٹے کیا بات ہے, کیا بے انصافی ہوتی ہے؟ کہا بے انصافی یہ ہوتی ہے کہ جب مالک اور عبدالعزیز کوئی بات پوچھتے ہیں تو آپ چھٹ جواب دے دیتے ہیں, اور جب ہم اور ہمارے ساتھی کوئی بات پوچھتے ہیں تو آپ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں, کوئی جواب نہیں دیتے. کہا بیٹے دیکھو اس بات کو تم نے اپنے دل میں محسوس کر لیا؟ کہا ہاں استاد, اس بات کو ہم نے بہت دل میں ہمارے لگی ہے یہ بات, اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ شکایت رکھی ہے. کہنے لگے بیٹے معاملہ یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, دیکھ رہے ہو تم مجھے کہ مجھ پہ بڑھاپا طاری ہو گیا, میرا جسم اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ کمزوری کہیں میری عقل پر بھی اثر انداز نہ ہو گئی ہو. اور مالک اور عبدالعزیز یہ دونوں عالم ہیں, جب میں ان سے کوئی بات کہتا ہوں تو میری باتوں کو پرکھتے ہیں, جو باتیں صحیح ہوتی ہیں ان کو لے لیتے ہیں اور جو غلط ہوتی ہیں ان کو ترک کر دیتے ہیں. اور تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے بیٹے, جو بھی میں تم سے کہہ دوں گا تم اس کو فوراً مان جاؤ گے, اس لیے میں تم کو یہ بات نہیں بتاتا ہوں. کتنی انصاف کی بات ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کو اعلام الموقعین میں اس واقعے کو روایت کیا ہے. انصاف یہ اور اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے کہ میں انسان ہوں, مجھ کو یہ درجہ حاصل نہیں کہ میری تمام باتیں تسلیم کر لی جائیں. آج وہ مشائخ جو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کی تمام باتیں آنکھ بند کر کے تسلیم کر لی جائیں, وہ یہ دیکھیں کہ سابقہ ائمہ, ان کے اساتذہ اور ان کے شاگردوں نے جن کے ماننے کا وہ دھم بھرتے ہیں, انہوں نے کیا اصول اور ضابطے بنائے تھے اپنی زندگی کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ میری ہر بات نہ قبول کی جائے, اور یہ صلاحیت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تمیز کی ہے. انہی اساتذہ سے پڑھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ابن عباس کا وہ مشہور جملہ, تو ان کے شاگرد حضرت مجاہد سے جسے روایت کیا تھا
اس کو اپنے لیے حرز جان بنا لیا تھا کہ ما من احد الا ویؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر. فرمایا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جس کی ہر بات مان لی جائے، بلکہ ہر انسان اس کی کچھ باتیں قابل اخذ ہیں اور کچھ باتیں قابل رد ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ اتباع سنت، اس کے سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کو ابن وہب نے روایت کیا ہے اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے اسے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. ابن وہب کی روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھنے آیا. اس نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ وضو کرتے وقت کوئی آدمی اپنی انگلیوں کا خلال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا کہ نہیں بھائی، اس سلسلے میں کوئی خبر جو ہے مجھے نہیں پہنچی ہے، کوئی حدیث مجھ تک نہیں آئی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خلال نہیں کرے گا. یہ فتویٰ امام مالک رحمۃ اللہ نے دے دیا. ابن وہب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، ٹوکا نہیں ان کو. جب مجلس چھٹ گئی تو تنہائی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ حضرت اس سلسلے میں ایک حدیث میرے پاس موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت اپنی انگلیوں کا اس چھوٹی والی انگلی سے انگلیوں کے درمیان کا خلال کیا ہے. ابن وہب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی امام مالک سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، امام مالک نے فرمایا کہ انگلیوں کا درمیان کا خلال کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. ابن وہب کا ادب دیکھیے. آج میں اپنے تمام بھائیوں کی، بالخصوص اہل حدیث بھائیوں کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ سابقہ ابن وہب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مسئلہ بتا رہے تھے اس مسئلے کے سلسلے میں امام مالک کو حدیث نہیں معلوم تھی، ابن وہب کو معلوم تھی. چاہتے تو اسی مجلس میں ٹوک کر فوراً بتا سکتے تھے، لیکن یہ پاس ادب تھا. اللہ نے علماء کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے اور ادب سکھایا ہے. ابن عمر کو مسئلہ معلوم تھا، لیکن یہ پاس ادب تھا کہ جب ابوبکر صدیق نہیں بولتے ہیں، عمر ابن فاروق نہیں بولتے ہیں، عثمان غنی نہیں بولتے، علی مرتضیٰ نہیں بولتے، تو مجھے بھی نہیں بولنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. اور یہی ادب ان بزرگوں نے صحابہ سے سیکھا تھا. عالم کا ادب. آج یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کی مجلسوں بیٹھے ہوں لوگ اور کوئی آدمی فتویٰ پوچھے تو سارے علماء خاموش رہیں گے. ایک ایسا آدمی جس نے صرف 1.5 یا 2.5 کتابیں پڑھی ہے وہ جھٹ بولے گا کہ اس میں مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے. یہ المیہ ہے بہت بڑا اور اس سے بہت سارے فتنے جنم لیتے ہیں. میں نے ایک حدیث سنائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی من الدجال ائمۃ مضلین، کہ گمراہ کرنے والے ائمہ، ان گمراہ کرنے والے ائمہ کا فتنہ کیسے کھڑا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤساء جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، کہ جب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور یہ جاہل پیشوا کیا کریں گے، ان سے لوگ سوال پوچھیں گے. تو یہ اللہ سے نہیں ڈریں گے کہ یہ کہہ دیں کہ علماء سے جا کر پوچھو، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، صحابہ نے، تابعین نے، سب نے یہ کہا کہ فلاں مسئلہ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن آج کا 1.5 کتابیں پڑھنے والا جاہل یہ کہتا ہے کہ مجھے سارے مسائل معلوم ہیں، اور بڑے بڑے عقیدے کے مسائل میں اور ایمانیات کے مسائل میں اور اسی طریقے سے خون اور اموال اور شرمگاہوں کے مسائل میں فتوے دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان سے سوال کیا جائے گا تو یہ فتویٰ دینے میں ڈریں گے نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ گمراہی اسی طرح آئے گی. اور آج وہ فتنہ آ گیا ہے کہ ہر آدمی چند اردو کی کتابیں پڑھ کر بڑا وائس اور بڑا خطیب اور بڑا مفتی اور علامہ بن جاتا ہے. یہ امت کا ایک فتنہ ہے، اور اگر عقل مندوں نے اس فتنے پر ضرب نہیں لگائی، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو
شکار ہو جائے گی۔ بات ضمنی طور پر نکل پڑی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ائمہ کرام رحمہم اللہ اجمعین کیا اتباع سنت کا یہ جذبہ تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پورا فتویٰ بدل دیا، اس لیے کہ ان کے ایک شاگرد نے ایک حدیث ان کو سنائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ناصر السنہ کہا جاتا ہے۔ ناصر السنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں لوگ رائے کی طرف مڑ چکے تھے اور اہل الرائے کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا تھا جو احادیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو کھڑے کر دیتا تھا۔ اور معلوم ہے آپ کو کہ لوگوں کے اندر رائے کیوں پیدا ہوتی ہے اور اپنی رائے سے فتویٰ دینے کا رواج کیوں پیدا ہوتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گتھی کو سلجھایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ایاکم والرائے فإن أصحاب الرائے اعداء السنن آیتهم الاحادیث ان یعوها وتفلتت منهم ان یحفظوها فقالوا بالرائے، کہ خبردار تم لوگ رائے سے بچنا، یہ اصحاب الرائے سنتوں کے دشمن ہیں۔ اور یہ دشمنی ان کو کیوں مول لینی پڑی؟ اس لیے کہ یہ حدیثوں کو یاد کرنے سے قاصر اور عاجز رہ گئے، یہ حدیثیں ان کی گرفت میں نہیں آ سکی، ان کا حافظہ ان کو محفوظ نہیں رکھ سکا۔ جب حدیث کا ذخیرہ ان کے پاس نہیں ہے تو رائے سے بولنا پڑے گا، مجبور ہے۔ تو رائے سے انہوں نے بولا اور گمراہ ہوئے، گمراہ کیا۔ تو رائے اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس قرآن پاک کی آیات کا اور احادیث مبارکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ نہیں ہوتا تو آدمی رائے کا سہارا لینے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہو گئے تھے جو اس مدرسے کو ترویج دے رہے تھے اور اس کی اشاعت کا کام کر رہے تھے، اور باقاعدہ ان کا گروہ بن چکا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت کوششیں کی اور تجدیدی کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ قد اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له لیدعها لقول احد من الناس۔ سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح حدیث آ جائے تو اس کو یہ اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے قول کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دے۔ اور آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کہ فی ای مسئلۃ جاء الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ جاء الخبر الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنه فی حیاتی و بعد مماتی۔ اس سے بڑا انصاف آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ مسئلہ جس میں کوئی صحیح خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو، صحیح حدیث معلوم ہو جو میرے کسی قول کے خلاف ہو، تو میں اپنے اس قول سے اپنی زندگی میں بھی رجوع کرتا ہوں، اور زندگی کے بعد یعنی مر جانے کے بعد بھی میرا رجوع سے ہے۔ اور سن لو کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی بھی صحیح حدیث تمہارے سامنے آ جائے تو اسی کو میرا مذہب سمجھ لینا۔ اور فرمایا کہ انا اشہدکم، میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جس دن یہ دیکھ لینا کہ شافعی کے پاس کوئی حدیث آئی اور شافعی نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس بات کے گواہ ہو جانا کہ شافعی کی عقل ختم ہو گئی ہے، شافعی دیوانہ ہو گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی جرأت آمیز بات کہی ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ چیز منقول ہے۔ اور اسی کتاب میں ایک واقعہ آتا ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک دن یہ کسی کے سامنے کوئی حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب حدیث بیان کر چکے تو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بے انتہا غصے میں ہو گئے اور کہا کہ کیا تم نے مجھے جنیو پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے مجھے کسی گرجا گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ آخر کس مائی کے لال کو یہ مجال ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کی کوئی بات آئے اور وہ اس پر عمل نہ کرے؟ بھلا
शाफई क्या पागल और मजनू हो गया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को छोड़ देगा? ऐसा इंसाफ यह इम्मा थे। इसीलिए अल्लाह ने इनको इमामत और पेशवाई के दर्जे पर फायज किया और फरमाया, इन्होंने तो बाकायदा मुनाजरा किया है, कहा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस आती है तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि किसी ने उस पर अमल किया है कि नहीं किया है, जब साबित हो जाए तब उस पर अमल करना जरूरी है। और बाकायदा उनकी किताब और रिसाला इस किस्म के हालात से भरी हुई है। इसी तरह से मेरे भाइयों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इनको इमाम अहले सुन्ना कहा जाता है, इसलिए कि सुन्नत की तरवीज और इशाअत और अकीदे सलफ को रासिक करने, उम्मत के जहन में रासिक करने के सिलसिले में इनका बड़ा किरदार रहा है। और इन्होंने तो इस सिलसिले में अपने जिस्मो जान पे कोड़े भी खाए, कोड़ों की शिद्दत बर्दाश्त की है, सख्त मसाइब और कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की है, ऐसे कोड़े खाए हैं कि जिससे मजबूत तरीन हाथी भी चिंगार पड़ता, रो पड़ता, बिलबिला पड़ता। इमाम अहले सुन्ना हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ला तुक़ल्लिदनी वला तुक़ल्लिदन्ना मालिकन वला शाफ़िय्या वला औज़ाइय्या व खुज़ मिन हैसु अख़दू, कि तुम लोग ना मेरी तकलीद करना, ना मालिक की तकलीद करना, ना शाफ़ी की तकलीद करना, और वहीं से लो जहां से इन लोगों ने हासिल किया है, वहीं से हासिल करो जहां से इन लोगों ने हासिल किया है। ये सुन्नत की इत्तिबा का तरीका बता रहे कि सुन्नत की इत्तिबा का तरीका ये है कि मस्तर वो तलाश करो जहां से सब इमाम हुए, गौसो कुतुब और मुक्तदा है, हर एक इसी दर का गदा है, बाबा के यहाँ से कौल लाया, जिसने पाया यहीं से पाया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर एक को इमामत मिलती है, पेशवाई मिलती है। यही तो वजह है कि जब हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई हदीस सुनाई तो किसी ने कहा अबू बकर ने कहा, या किसी ने कहा कि हजरत उमर ने फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हुमा, तो हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया अखाफु अन तुमतर अलैकुम हिजारतुम मिनस समा अक़ूलु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़ूलूना अबू बकर व उमर, कि मुझे खौफ है कि तुम पर आसमान से पत्थर बरसेंगे, कि मैं तो कहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया और तुम ये कहते हो कि अबू बकर और उमर ने फरमाया है। हजरत अबू बकर और उमर का दर्जा कोई मामूली नहीं है, लेकिन अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी उनका यही मौक़िफ़ था कि जब अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई बात आ जाए तो किसी को मजाल और याद नहीं है। इसीलिए तमाम लोगों की मुखालफत के बावजूद अरब के बड़े बड़े सरदार और सहाबा में से भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हजरत उसामा को सरदारी से हटाकर, सिपा सलारी से हटाकर दूसरे को सरदार बना दिया जाए। अबू बकर ने ये कहा कि कहाबा के बेटे को, इब्ने अबी कहाबा को ये मजाल नहीं है कि रसूलुल्लाह ने जिसको मुकर्रर किया है ये कहाबा का बेटा उसको हटा दे। जिसके यहाँ सुन्नत का वो चलता है कि जो अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बांधे हुए अलम को और जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बनाए हुए सरदार को तमाम लोगों की मुखालफत के बावजूद नहीं हटा सकता, तो ये कहता है कि अगर सब लोग मुझको छोड़ दे और दरिंदे आकर अज़वाजे मुतहरात के कदम पकड़ कर घसीटे, फिर भी मैं उनसे जंग करने से बाज नहीं आ सकता। मैं जंग करूंगा, ये लश्कर रवाना होगा, इसलिए कि इसको अल्लाह के रसूल ने रवाना किया था। और हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हज़रत उसामा को देखते तो कहते अस्सलामु अलैका अय्युहल अमीर, कहे अमीर, है अमीर, अस्सलामु अलैकुम, हमेशा अमीर कह के पुकारा करते थे। कहते थे इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो उस वक्त आप हमारे अमीर थे, अल्लाह के रसूल ने आपको अमीर बनाया था। तो जिन लोगों के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, वालहियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर जान देने का ये जज्बा था, इसीलिए तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को लोग बुला रहे थे कि कह दो कि कुरान मखलूक है। क्या होता, जान बच जाती, मुश्किलात से छूट जाते, बड़ा से बड़ा ओहदा मिल जाता। लेकिन वो कह रहे थे कि आतूनी शय्यम मिन किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूली हत्ता अक़ूल भी, कि अगर तुम मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हो तो अल्लाह की किताब लाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत लाओ, तो जो कहलवाना चाहोगे कह दूंगा। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कोई बात कहलवाना चाहोगे तो कोड़े खाने गवारा है, गर्दन कटानी गवारा है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात से इहराब गवारा नहीं है। ये साहबे किराम, ये अइम्मे इज़ाम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन का जज्बे इत्तिबाए सुन्नत था। और बहुत सारे वाक़यात तारीख के सफ़हात में बिखरे हुए हैं। मेरे भाइयों,
اگر اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کا بیان کیا جائے تو ایک لمبی مجلس، اور اس وقت آپ صبح سے ماشاءاللہ سنتے سنتے بہت تکان کا شکار ہو چکے ہیں اور الجھنیں آپ کے چہروں سے مترشح ہو رہی ہیں، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. بس اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ جو لوگ ائمہ کرام رحمہم اللہ اجمعین کی تقلید کا، ان کی اتباع کا، ان کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو ائمہ کرام کے اصولوں پر نظر ڈالنی چاہیے اور اس طرح ان کے اصولوں کو ماننا چاہیے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے جس طرح ان کے شاگردوں نے اس کو نافذ کیا. اور یہ وجہ ہے کہ وہ امامت اور پیشوائی کے درجے پر فائز ہوئے اور اس زمانے میں امت میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، امت میں اس طرح کا قتال نہیں ہوا، کفر کی مشین گرے نہیں چلی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے پیچھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. لیکن اس تعصب اور نفرت نے امت کو کہاں پہنچا دیا. امت کے آج ایک بڑے مفتی ہیں اور ایک ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے مفتی یہ کہتے ہیں کہ کسی شافعی سے کسی حنفی کا نکاح کرنا جائز نہیں. کیوں یہ بات کہی اور کہا گیا کہ اگر نکاح کرنا ہی ہو تو شافعی عورت سے تو نکاح کر لیا جائے گا لیکن شافعی عورت کو اپنی بیٹی نہیں دی جائے گی. معتبر کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے. آخر کیوں؟ جب سارے ائمہ برحق ہیں اور ائمہ کی اتباع کا دعویٰ ہے، ائمہ کو ماننے کا دعویٰ ہے، تو وہ کشادگی کیوں نہیں دلوں میں جو ان ائمہ کے اندر پائی جاتی تھی؟ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف یہ فتویٰ نہیں دیا کہ شافعی کو اپنی بیٹی نہ دینا، یا شافعی نے یہ کہا ہو کہ محمد کو اپنی بیٹی نہیں دینا رحمہم اللہ اجمعین. اس طرح کا کوئی مسئلہ ان کے یہاں نہیں کھڑا ہوا، نہ نماز کا مسئلہ کھڑا ہوا، نہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنے کا مسئلہ کھڑا ہوا، نہ گمراہ اور مشرک قرار دینے کا مسئلہ کھڑا ہوا. لیکن یہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور وہ کالا یہ ہے کہ ائمہ کے اصولوں کی پیروی نہیں کی جا رہی ہے. یہاں پر ہم اور آپ، چاہے ہم ہو اور آپ ہو، ہم لوگ خواہشوں کی پیروی کرنے کے عادی بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو خواہشات کی پیروی سے محفوظ رکھتے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دستور اور قانون پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ